محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں ایک مرد ہوگا جو مرنے کے بعد بھی کلام کرے گا۔ مروی ہے کہ حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ عنہ اور حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا تھا۔ دونوں بھائی نہایت عابد اور زاہد تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں ہم نہیں ہنسیں گے۔ چنانچہ وہ ساری زندگی نہ ہنسے۔ جب حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا السلام علیکم۔ اس کے بعد ہنس پڑے۔ یہ دیکھ کر ان کے بھائی حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے میرے بھائی، کیا تم زندہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، لیکن میں اپنے پروردگار سے ملا۔ میرا پروردگار مجھ سے خوشی سے اور مہربانی سے پیش آیا، اس لیے میں ہنسا۔ اب تم لوگ جلدی کرو کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر نماز پڑھنے کے منتظر ہیں۔ جب اس واقعے کا ذکر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد بھی کلام کرے گا۔ محترم ناظرین، ایک اور جگہ ارباب سیر کہتے ہیں کہ غزوہ خندق سے واپسی کے بعد ابو سفیان اپنے قوم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو مدینہ طیبہ جائے اور گات لگا رہے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا انتقام لے، کیونکہ وہ بازاروں میں آتے جاتے اور تبلیغ رسالت کا فریضہ دوست و دشمن سے بے خوف ہو کر ادا کرتے ہیں۔ اس پر ایک بدوی نے کھڑے ہو کر کہا اگر تو میری تقویت کرے تو میں اس کام کو انجام دوں گا۔ میرے پاس نہایت ہی تیز اور بہترین خنجر ہے، ایک لہجے میں ان کا کام نعوذ باللہ تمام کر دوں گا۔ اس بدوی کی بات سن کر ابو سفیان نے اس کو سواری کے لیے ایک اونٹ دیا اور زاد راہ بھی سپرد کیا اور اسے اس راز کو خفیہ رکھنے کی نصیحت کی۔ اس کے بعد وہ بدوی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے کی مسجد میں تشریف فرما ہو کر نصیحت میں مشغول تھے کہ وہ بدوی وہاں پہنچ گیا اور کہا کیا یہ ابن عبد المطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ابن عبد المطلب ہوں۔ اس پر وہ بدوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا سچ بول کیونکہ تجھے سچائی ہی چڑھا سکتی ہے۔ اس پر اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے کر فرمایا جا جہاں تیرا دل چاہے۔ اس بدوی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو دیکھا تو میری عقل جاتی رہی اور میرا جسم لرزنے اور کانپنے لگا، کیونکہ میرے دل ارادے سے کوئی بھی آگاہ نہیں تھا سوائے میرے اور ابو سفیان کی، اور میں نے سمجھ لیا کہ ابو سفیان کی جنگ اور شیطان کی جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ و نگہبان اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ بدوی یہ گفتگو کرتا جاتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم طائف سے نکلے اور ایک قبر کے نزدیک سے ہمارا گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قبر ابو رغال کی قبر ہے جو کہ قبیلہ ثقیف کا معرس آلہ تھا اور قوم سمود میں سے تھا۔ جب تک حرم میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور آسمانی عذاب سے محفوظ رہا۔ جب حرم پاک سے نکلا تو جو عذاب اس کی قوم پر نازل ہوا تھا اس نے اس کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اسے یہی دفن کر دیا گیا۔
اس بات کی تصدیق ہو کہ یہ قبر واقعی ابو رغال کی قبر ہے۔ اس کے ساتھ قبر میں سونے کی چڑی اور سلاخ بھی دفن ہے۔ اگر تم اس قبر کو کودو تو تمہیں مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب قبر کو کھولا تو وہاں سے واقعی سونے کی چڑی اور سلاخ نکلی جو نکال لی گئی۔ مروی ہے کہ طائف کے باشندے اسی ابو رغال کی اولاد ہیں۔